نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الخمر خمر کہتے ہیں شراب کو، المیسر جوا، اثم گناہ، کبیر بڑا، منافع فائدے، اکبر زیادہ بڑا، کبیر مطلقاً بڑا، اکبر زیادہ بڑا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، آپ فرما دیجئے ان میں گناہ ہے بڑا اور نفع ہے لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب سے جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی پڑھی گئی آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی ایک سوال کے جواب میں ہے۔ وہ سوال کیا گیا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے شراب اور جوئے کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بظاہر تو بڑا فائدہ ہے لیکن حقیقت میں اس میں نقصان ہے۔ عقل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نقصان سے بچا کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں نقصان زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، اس کو چھوڑنا ہی عقل مندی ہے اور سمجھداری ہے۔ یہاں شراب اور جوئے کے متعلق چند باتوں کا جاننا تفصیلاً ضروری ہے جس سے یہ آیت بھی تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے آج تو ہم بات کریں گے شراب کے بارے میں۔ یہ جو شراب کا لفظ عام طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی پینے کی جو چیز ہے عربی زبان میں اس کو شراب کہا جاتا ہے، یعنی شراب مشروب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو شراب یعنی کوئی پی جانے والی چیز یہ حرام میں نہیں آتی۔ قرآن و سنت میں اس کے لیے لفظ خمر استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں پر آیا یسألونک عن الخمر، اور خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو، ہر اس نشے والی چیز کو جو انسانی عقل کو آ کے معوف کر دے۔ ما خامر العقل، جو عقل کو آ کے ڈھانپ لے، ختم کر دے، بیکار کر دے، اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو بھی نشے والی ہے اور انسان کے عقل کو خراب کر دینے والی ہے وہ اس خمر کے اندر شامل ہے۔ چاہے وہ خمر کھجوروں سے بنائی جائے، انگوروں سے نچوڑ کے بنائی جائیں یا کسی اور چیز سے بنائی جائیں، تمام کی تمام لفظ خمر میں ہی شامل ہوں گی۔ تو اسی سے کہا جاتا ہے کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس سے انسانی عقل معوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عرب کے رائج طریقے میں
جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز شراب نوشی کی بھی تھی، خمر کو پینے کی بھی تھی، الا یہ کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ بہت سارے ایسے بھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو خود فرماتے ہیں کہ ہم نے زمانہ اسلام سے قبل بھی کبھی شراب نہیں پی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بچا کے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شراب کی حرمت سے پہلے بھی، زمانہ اسلام سے قبل بھی ہم نے کبھی شراب نہیں پی۔ ہم اس کو برا ہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے عادتاً ہی ہمیں اس سے بچایا۔ جب اسلام کا آغاز ہوا، اسلام کی ابتدا ہوئی، تو اسلام نے اس کے متعلق خاموشی اختیار کی، کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کی۔ صرف سورہ النحل کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ذکر کیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوپائے عطا کیے، اللہ تعالیٰ تمہیں دودھ عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خالص دودھ عطا کرتے ہیں، اس میں خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی، فلاں فلاں ملاوٹیں نہیں ہوتی، وہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کو بھی ذکر کیا۔ ہمارے پاس یہ جو قرآن مجید ہے، اس کی صفحہ نمبر 275 پر اگر ہم جائیں، سورہ النحل میں آیت نمبر 67 ہے، فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اے لوگو تم کھجوروں سے اور انگوروں کے پھلوں سے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اس میں سے بعض چیزیں نشے والی بنا لیتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تمہیں رزق حسن بھی اس سے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس شراب کو، سکر کو، نشہ آور کو اللہ نے رزق حسن سے الگ بیان کیا، بس یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، لیکن اتنا اشارہ اللہ نے ضرور کر دیا کہ یہ رزق حسن میں شامل کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ النحل ہے، یہ مکی صورت ہے، تو مکۃ المکرمہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس شکر کو رزق حسن سے الگ شمار کر دیا۔ اسی پر بات چلتی رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ جو شراب ہے نا، شراب، اس کے متعلق کوئی اللہ کا واضح حکم آنا چاہیے، یہ تو عقلوں کو خراب کرتی ہیں۔ دعا کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس شراب کے متعلق جو آیت نازل کی وہ یہ ہے جو آج جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ نفع پر گناہ پر اس پر بات کسی اور اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ۔ میں اتنی بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے ایمان والوں نے جب قرآن مجید کی یہ آیت سنی تو فوراً شراب پینا چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دی شراب، کیا ختم، کہ جب اس میں نقصان زیادہ ہیں تو ہم کیوں استعمال کریں اس کو۔ ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی جو فوراً ایک طرف ہو، لیکن بعض ایسے بھی تھے
جو اس کے باوجود بھی شراب پیتے رہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو گناہ، یہ کئی گناہوں کے کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ انسان جب شراب پی لیتا ہے، عقل صحیح طور پر کام نہیں کرتی تو انسان زناکاری میں، چوری میں، قتل میں، باقی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان ان کے اندر نہ مبتلا ہو، نہ جائے ان کے اندر، تو پھر اس کو پینے کے اندر تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، اپنے ہاں بلایا، اور شراب چونکہ ابھی حرام نہیں تھی، اتنا تک حکم نازل ہو چکا تھا، یہ والی آیت نازل ہو چکی تھی، تو آخر میں شراب کا دور بھی چلا، شراب پیش کی گئی، پی رہے ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، تو امام صاحب کو کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھانے لگے تو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، روایات میں آتا ہے، تو اس میں ہے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ جب وہ تلاوت کرنے لگے تو اس خمر کا، شراب کا اثر ایسا ہوا وہ لا چھوڑ گئے، معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، اب تو میں کرتا ہوں، الٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت نازل کر دی جو اس سے آگے والی تھی، سورہ النساء 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چوتھا رکوع بالکل شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 86 جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 43، صفحہ 86 آیت نمبر سورہ النساء کی 43 یعنی 42 کے بعد جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والوں، نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ جب تمہیں پتہ ہو پھر نماز پڑھو، اس طرح نماز نہیں پڑھنی کہ پتہ ہی نہیں زبان سے کیا نکلتا جا رہا ہے، زبان سے کیا نکلتا جا رہا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظ صحیح ہوں۔ اسی سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ انسان جو کچھ نماز میں پڑھے کم از کم اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، جو کلمات، جو جملے میں ادا کر رہا ہوں، ان جملوں کا کیا معنی، کیا مطلب، کیا مفہوم ہے، اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال فرما دیا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہیں پینی۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ پہلے شراب پی لو، بالکل جائز نہیں۔ اب مسلمانوں کی، ایمان والوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے، جب یہ حکم نازل ہوا تو فوراً اس سے رک گئے کہ جو چیز نماز کے وقت میں نہیں پی جا سکتی اور وہ پی کر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، بھلا اس میں بھی کوئی خیر ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی بھلا ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، فوراً ان لوگوں نے چھوڑ دیا، ایک بہت بڑی تعداد نے۔ لیکن بہت سارے مسلمان اب بھی ایسے تھے جو ابھی بھی مسلسل پی رہے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ نماز کے قریب نہیں جانا نا، تو ایسے اوقات میں انسان پی سکتا ہے جب انسان نے ابھی نماز نہ ادا کرنی ہو۔ جب نماز نہ ادا کرنی ہو تو پی لے گا، فجر کی نماز کے بعد پی لی، ظہر سے پہلے پہلے اثر اس کا ظاہر ہو جاتا، ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی،
اور اس کے بعد جو ہے نا پھر پی لیتے، فجر کی نماز سے پہلے پہلے اس کا اثر ختم ہو جاتا۔ اب ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک اور صحابی ہیں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ہاں بہت سارے صحابہ کرام جمع تھے، وہ بھی ایک دعوت کا موقع تھا۔ دعوت کے بعد اس موقع پر بھی شراب کا دور چلا، اور اس کے بعد شعر و شاعری جو کہ ان کی گھٹی میں رکھی ہوئی تھی اس کے پر شروع ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے حق میں قصیدہ پڑھا، تعریف کی، اور جو مد مقابل تھے ان کی حجب بیان کرنا شروع کی انہوں نے۔ تو ایک انصاری صحابی وہاں پر موجود تھے، اونٹ کا یہ جو جبڑا ہے نا اس کی ہڈی ان کے پاس تھی، انہیں اٹھا کے ماری ان کو، اور ان کے سر میں آگے لگی، زخمی ہو گئے وہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اطلاع ہوئی اس بات کی کہ اب ایسا واقعہ پیش آ گیا ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے دعا کر رہے تھے، اے اللہ شراب کے متعلق کو واضح حکم نازل فرما دے۔ یعنی کیا مطلب، اس کی حرمت کا یہ اعلان ہونا چاہیے، اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا نا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے کہ اللہ نے جو حکم نازل کرنا ہوتا ہے ان کے دل پر اس کا اثر پہلے ہو جاتا ہے۔ فرمایا